نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب صدق الله العظيم. درود شریف بل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد افضل الصلوات. 26واں پارہ سورۃ قاف رکوع نمبر 1 اور آیت نمبر 5 6 7 8 تلاوت کی گئی ہے. اور تکذیب حق یعنی حق کو جھٹلانا یہ موضوع ہے آج کا، کہ مشرکین نے قرآن مجید فرقان حمید کو جھٹلایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو جھٹلایا. فرمایا بل کذبوا بالحق، بلکہ جھٹلایا انہوں نے حق کو، لما جاءہم، فرمایا جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی حق بات آئی تو فرمایا انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فہم فی امر مریج، اور فرمایا کہ وہ دور کی فرمایا الجھن میں جا پڑے. اب الجھن مریج اس کو کہتے ہیں کہ جو درخت یا پودے وغیرہ کی شاخ آپس میں الجھ جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑی سخت الجھی ہوتی ہے. تو فرمایا یہ بھی اس بات پہ الجھے ہوئے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے تو کیسے زندہ ہوں گے. تو بس یہ بات ان کے دماغ کو جو ہے نا وہ ہر وقت پریشان رکھتی ہے. تو ظاہری بات انسان ایک بات عقل میں آنے والی نہ ہو، عقل کی دسترس سے باہر ہو، لیکن خلاق کے عالم فرما رہا ہو تو ظاہری بات ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے گردن کیا کر دے، بس آسان بات. اور اللہ تعالیٰ نے ہر بات جو ایسی اپنی طرف سے آتی ہے وہاں اپنی ذات کا ذکر کیا. جس طرح معراج کا واقعہ ہے، اب انسان عقل سے سوچے تو ظاہری بات ہے الجھ جائے گا. تو اللہ نے وہاں بھی فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ سب سے پہلے بات ہی یہ فرما دی کہ پاک ہے وہ ذات، ہاں جی، کہ جو لے گیا اپنے بندے کو. اب کون لے گیا بولو؟ تو بس الجھن ختم ہو گئی کہ اللہ تو ہر چیز پر بولو کیا ہے، قادر ہے. اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو اس لیے یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں میں زندہ کروں گا، تو الجھن ہی ختم ہوگی. کسی بندے کا تھوڑا یہ کہنا ہے، یہ تو اللہ کا فرمان ہے. لیکن یہ کیونکہ اللہ کو مانتے نہیں تو اس لیے اس معاملے میں الجھے اور الجھے ہی رہ گئے. الحمدللہ ہم اللہ کی ذات کو مانتے ہیں اس لیے ہمارے دماغوں میں کوئی الجھن نہیں. اللہ نے فرمایا سچ فرمایا. تو بہرحال فرمایا کہ فہم فی امر مریج، فرمایا کہ یہ ایک الجھن میں مبتلا ہے جس نے ان کو پریشان کر رکھا ہے. حالانکہ یہاں کوئی الجھن کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ جب فرماتا ہے کہ اپنی ذات کو دیکھ لو تو کچھ نہیں تھا، میں نے تیرا پورا وجود بنا دیا. اب مٹی میں تو اتنا وجود رل مل جائے گا تو کیا ہوگا، کوئی بات نہیں. پھر فرمایا افلم ینظروا الی السماء، کیونکہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ بندے سے پیار کرتا ہے تو اس لیے اپنی قدرت کی نشانیاں آگے بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ اگر اس میں غور کرے تو اللہ کرے اللہ کی ذات کو مان لیں، اللہ کو مان لیں کہ جو اللہ نے فرمایا سچ فرمائے. فرمایا کیا نہیں دیکھتے یہ لوگ آسمان کی طرف کہ فوقہم کیف بنیناہا،
کہ ہم نے ان کو اوپر کیسے اس کو بنا دیا, کھڑا کر دیا. کوئی کھڑا کر سکتا ہے؟ بولو بھائی, کوئی نہیں کر سکتا. ہم سے تو میرے بھائی 5-7 جناب وہ حال ہو تو اس کو اوپر لینٹر بغیر سپورٹ کے نہیں کھڑا ہو سکتا. تو اللہ کی ذات میں کتنا بڑا آسمان ہے, بغیر سپورٹ کے, بغیر پیلر کے, بغیر سہارے کے کیا کیا ہوا ہے؟ کھڑا کیا. ہمارے چھت سے پانی ٹپکے تو گرنے کا خطرہ ہوتا ہے, تو اللہ کا بنایا ہوا چھت پانی ٹپکتے نہیں برستا ہے. آسمان سے پانی کیا ہوتا ہے بولو؟ تو گرنے کا خطرہ ہے؟ کوئی خطرہ نہیں. ہاں جی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا یہ دیکھتے نہیں آسمان کی طرف کہ کیسے ہم نے ان کو اوپر اس کو بنایا ہے. اور پھر فرمایا وَزَيَّنَّاهَا, بے رونق نہیں بلکہ بڑا با رونق ہے وہ آسمان کہ ہم نے اس کو مزین کیا. کس سے بولو؟ ستاروں سے. رات کو ستارے نظر آتے ہیں اور دن کو بادل مختلف کلر میں نظر آتے ہیں. ہاں جی. تو اللہ فرماتے ذرا یہ ہماری قدرت کو دیکھیں. پھر فرمایا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ, اس میں کوئی درار نہیں ہے, آسمان میں کوئی درار نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس ذات نے یہ آسمان تمہارے اوپر اتنا بڑا کھڑا کیا, مزین کیا, اس میں درار نہیں, وہ ذات ہی فرما رہی ہے میں ہی تمہیں دوبارہ پیدا کروں گا. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا, زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ جس کو ہم نے بچھا دیا, اور دیکھیں سبحان اللہ پانی پہ بچھایا. نیچے کیا بولو بھائی؟ پانی. اور پھر فرمایا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ, ہم نے بوجھل یعنی نعمتوں سے بھرے ہوئے پہاڑ بیچ میں گاڑ دیے. کوئی پہاڑ بھی بھائی نعمت سے خالی نہیں. اگر کسی سے کوئی چیز نہیں نکلتی تو وہ بذات خود پہاڑ پتھر کی صورت میں بہت قیمتی ہے. اب ہم یہ جو پتھر لگاتے ہیں تو بتاؤ فری میں مل جاتا ہے. ہاں جی. تو بڑا بڑا مہنگا پتھر. ہاں جی. اور لویا, تانبا, سونا, چاندی, کوئلہ سب کہاں سے نکل رہا بولو؟ پہاڑوں سے. اب ایک چیز دیکھو, ہمارے کھانے میں نمک نہ ہو تو جتنا مرضی آپ سب کوئی ڈال لیں, اس کھانے کا کوئی ذائقہ وہ کہاں سے نکلتا بولو؟ پہاڑ سے. سبحان اللہ, اللہ کی شان ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں صرف یہی نہیں, من کل زوج بہیج, فرمایا کہ ہر قسم کی, فرمایا مختلف کھانے کی چیزیں ہم نے اگا دی. کس سے بولو؟ زمین سے. سبزہ دے کے, چارہ دے کے, سبزیاں دے کے, پھل دے کے, پھول دے کے, ہم گننا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. بولو شمار نہیں کر. جڑی بوٹیاں دے کے جو ہماری بیماری میں ہماری صحت کے کام آتی. ہاں جی. درخت دے کے جو ہمارے لیے بہت سی چیزوں میں کام آتی. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں تبصرہ, یہ ان ساری چیزوں میں بصیرت ہے, غور کرنے کی چیزیں ہیں, وذکرہ اور نصیحت کی چیزیں ہیں, لکل عبد منیب, ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع رکھنے والا ہے. یعنی جو اللہ کو مانتا ہے وہ یقیناً یہ چیزیں جب پڑھتا ہے, غور کرتا ہے, اللہ سے تعلق بڑھ جاتا ہے. دنیا کے اندر بھی انسان جس سے محبت کرتا ہے, احترام کرتا ہے, اس کی چیزیں سامنے آتی ہیں, اس کے ساتھ محبت اور کیا ہو جاتی ہے بولو؟ بڑھ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ چیزیں ذکر فرما کر ایک تو میرے اور آپ کے الحمدللہ ایمان میں اضافہ کیا. ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, اور بے ایمانوں کو غور و فکر کی دعوت دے دی ہے کہ اس خلاق عالم کی تخلیق میں غور کرو, تمہارے دماغوں کی الجھنیں دور ہو جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں غور کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا قرب نصیب فرما دے گا. اور مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ اللہ کی تخلیق میں غور کیا کرو, اس سے اللہ تعالیٰ سے محبت کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. تو اب اس صورت سے قرآن کی 7ویں منزل شروع ہو چکی ہے. قرآن کی کتنی منزلیں ہیں؟ 7 منزلیں. ان کو یاد کرنا ہو تو بہت آسان ہے. پہلی منزل میں 3 صورتیں, بس اب ہر منزل میں 2 صورتیں بڑھاتے جاؤ. پہلی میں 3, دوسرے میں کتنے؟ 5, اور تیسری میں 7, چوتھی میں 9, اور 5ویں میں, اور 6ٹھی میں 13, اور 7ویں میں 65. 7ویں میں 65 صورتیں. اب گنتی مار لو کتنی بن گئی. ہاں جی. کل کتنی صورتیں ہیں؟ ہاں جی.
تو اس طرح یہ صورتوں کو کیا کر لینا، بولو بڑھا لینا، 7 منزلیں. تو یاد کرنا کیا، بولو بھائی آسان ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت سے سچی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله.